बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दोबारा गिनती के अहकामात के बाद जो नताइज सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए जो 3 दिन पहले का फ़ैसला है और 7 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल का चूँकि मामला ज़ेर इल्तवा है, दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर करने का फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। चूँकि 3 दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला जारी किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इख्तियार दिया है दोबारा गिनती का, तो अब बड़े हलके जहाँ पर चंद 100 वोटों से मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के लोगों को जितवाया गया और जहाँ पर हज़ारों वोट मुस्तरद किए गए, उन हलकों के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हिकमत अमली सामने आ रही है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो उनके वकला की जानिब से तफसील सामने लाई गई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंतख़ाबात हुए और उन इंतख़ाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को अहकामात जारी किए गए। वो अहकामात आने के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस्तदा की जाती रही दोबारा गिनती की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा को मंजूर ना किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला जारी किया और इस फ़ैसले की तारीख़ है 26/8/2024। ये फ़ैसले की तारीख़ है जुल्फ़कार अहमद कंटेस्टिंग कैंडिडेट फ्राम कॉन्स्टिट्यूंसी NA 79 गुजरांवाला वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर NA 79 गुजरांवाला एंड 4 अदर्स। अच्छा, बैरिस्टर मोहम्मद उमर रियाज़ उनकी जानिब से वकील थे और जो रिस्पोंडेंट थे उनका वकील बैरिस्टर हारिस अज़मत एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अब ये कब का फ़ैसला है? ये फ़ैसला है जनाब 26 का। एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 2183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेद विद सेक्शन 8 एंड 95 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। 3 रुकनी बेंच था। सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, मोहम्मद जतोई, शाह मोहम्मद जतोई और जस्टिस इकरामुल्ला रिटायर्ड इकरामुल्ला ख़ान, ये 3 रुकनी बेंच था। अब मैं आपको जिस फ़ैसले की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है दोबारा गिनती से मुतल्लिक़, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि इस फ़ैसले के बाद दोबारा गिनती के नताइज क्या आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा आथर हैं इस जजमेंट के। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है और ये 4 दिन पहले की 26/8 की ये जजमेंट है। जुल्फ़कार अहमद द पिटिशनर, ये मुस्लिम लीग नून के हैं। The contested the general election 2024 for the National Assembly seat from constituency NA 79 Gujranwala as per the official results of the Election Commission of Pakistan. The petitioner is runner-up candidate while Mr. Ehsanullah Wirk is the returned candidate. Petitioner being aggrieved by the result filed the subject petition requesting for the recount for the voters in the subject constituency कि जनाब वो हार गया, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हार गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत गए थे, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। अच्छा, अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 84-85 सीटें हैं और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी और टोटल 94-95 हैं, आपको क्या लगता है कि ये अभी तक क्यों बची हुई हैं? इस वजह से बची हुई हैं कि मुस्लिम लीग नून के 90% लोगों ने या हुकूमती इत्तेहाद के 90% लोगों ने तो सिरे से दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं दायर की थी, दोबारा गिनती के लिए रजू ही नहीं किया था। अगर उनको पता होता कि इतनी करम नवाजी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक इतनी मोहब्बत फरमाई जाएगी, इतनी शफकत फरमाई जाएगी, तो कोई एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं होनी थी जहाँ पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त ना गई होती। ये सैकड़ों दरख्वास्तें तो PTI की थी, जो मुस्लिम लीग नून की तो चंद एक दरख्वास्तें थी। और उन्होंने क्यों नहीं दरख्वास्तें दी? कि जब फ़र्क इतना ज़्यादा था, उनको पता था, उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है जैसा अब ये जो नताइज आए हैं 79 के, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो उसके 10,000 वोट कम हो जाएं, मुस्तरद वोट 10,000 बढ़ जाएं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोट 5,000 से बढ़ जाएं, तो ये भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोबारा गिनती तो हमेशा से होती आई है, तो उनको आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दे नहीं सके थे, नहीं तो अब तक तो ये सारी सीटें जा चुकी होती। अच्छा, The matter was initially fixed for hearing on 27 February 2024 and after hearing the preliminary arguments it was adjourned on 6 मार्च 2024। पहली इसके ऊपर 8 फरवरी का फ़ैसला है और 9 फरवरी को नताइज जारी हो गए
27 فروری کو پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے اس درخواست پر، اور ابتدائی ہیئرنگ کے بعد 6 مارچ کے لیے یہ مقرر ہوتا ہے، ود دی ڈائریکشن ٹو دا ریٹرننگ افسر RO اینڈ ریٹرن کینڈیڈیٹ رسپونڈنٹ احسان اللہ ورک ٹو سبمٹ دیئر replies on our behalf the next date of hearing. On 6 March 2024, the Lieutenant Counsel for the respondent appeared and submitted his power of attorney. Report from the RO was also received, which was placed on record, and a copy of the report was provided to the parties. The matter was adjourned to 14 March 2024 for further proceedings. On 14 March 2024, counsel for the parties appeared. However, counsel for the respondent sought adjournment to submit para-wise comments. The request was allowed and the matter was adjourned to 28 March 2024. On 28 March 2024, reply was not submitted by the counsel for the respondent, while a copy of stay order passed by the Lahore High Court Lahore in writ petition number 1991/2024 was produced before the commission along with a requisite جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس وہ درخواست ہے، اس درخواست میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں، یہ ساری چیزیں درج تھیں اور اسٹے آرڈر ہو گیا تھا، تو اس اسٹے آرڈر کی کاپی ہمیں دی گئی۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ بیسیکلی 8 صفحات کا فیصلہ ہے، میں آخری صفحہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فردر مور اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ August Supreme Court of Pakistan has allowed recounting of votes in the 3 constituencies NA 81, NA 133 اور NA 154. After going through the details, facts and record a single order dated 12/8/2024 کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ 12 اگست کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے چونکہ ہمیں اختیار دے دیا گیا دوبارہ گنتی کا۔ دا سبجیکٹ میٹر واز آلسو ڈیسائڈڈ ان دا سیم آرڈر ان وچ دی آگسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ آل دی پوائنٹس ریزڈ بائی دی کونسل فار دی رسپونڈنٹ ڈیورنگ ہز، کہ ان کی جو آرگومنٹس تھے اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں by the counsel for the respondent during his arguments. Furthermore, in addition to above mentioned respondent number reproduced para 27 and 29, the August Supreme Court of Pakistan in para 9, 21, 24, 28 and 32 has categorically upheld that all requirements of section 95 has been fulfilled by the petitioner, and the returning officer was bound to recount the ballot papers. It is also observed by the August Supreme Court of Pakistan. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیار کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار دیا گیا وہ لکھا، اس کے بعد کہا now therefore the commission is in exercise of power under article 2183 of the constitution read with section 4 and 8 B and C and 95 of the election act, directs the returning officer to recount the votes of the constituency including rejected votes in presence of petitioner and the other contesting candidates within 2 days, and submit the report along with revised form 49 in this respect before the commission. Therefore, officer is directed to issue the notification of the returned candidate accordingly. اس کے بعد الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ اچھا، اب یہ کب کا فیصلہ ہے جناب؟ یہ فیصلہ جاری ہو رہا ہے 26 اگست کو۔ الیکشن ٹرائبونل بن چکے، سارا کچھ ہو چکا، سارے معاملات ہو چکے، یہ ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس سارے معاملے پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ گنتی ہوتی ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو، PTI MN نے احسان اللہ ورک 1,04,023 ووٹوں میں سے 12,000 ووٹ ریجیکٹ کر کے انہیں ہرا دیا گیا ہے۔ دوبارہ گنتی میں ایسی کون سی دوبارہ گنتی ہوئی ہے کہ جس میں جس کینڈیڈیٹ کا 1,04,000 ووٹ اسی ریٹرننگ افسر نے گنا تھا، یہی الیکشن کمیشن کے افسران تھے، یہی مسلم لیگ نون کے امیدوار وہاں پر موجود تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ اب جب اتنا لمبا عرصہ ان کے پاس وہ رہے ہیں، وہ تمام بیلٹ پیپرز تو سرکار کی ان کے پاس تھے قبضے میں، تو ایسا کیا ہو گیا کہ سیدھا 12,000 ووٹ مسترد ہو گئے؟ جیتنے والے امیدوار کے جو 1,04,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا اس کے 12,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ 8 فروری کا رزلٹ تھا، PTI کے MNA احسان اللہ ورک 1,04,023 ووٹ لے چکے تھے، ذوالفقار بھنڈر 99,06,035 ان کے 99,000 وہ 5,000 ووٹوں سے ہارا ہوا تھا ذوالفقار بھنڈر جو نون لیگ کے تھے۔ اسی طریقے سے جو لیڈ تھی احسان ورک کی وہ 4388 تھی، مسترد ووٹ تھے 9300، یہ اس وقت کے مسترد ووٹ تھے۔ 29 اگست کو جو رزلٹ آیا اس میں ذوالفقار بھنڈر چلا گیا 1,04,000 سے سیدھا 95,604 پہ، احسان اللہ ورک
جو ذوالفقار بھنڈر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، جن کے 99,635 تھے، وہ 95,604 پہ آ گئے، اور احسان اللہ ورق جن کے 1,04,000 سم تھنگ تھے وہ 92,581 پہ آ گئے، سیدھے 12,000 ووٹ مسترد ہو گئے۔ اچھا، ٹوٹل پہلے ووٹ کتنے مسترد تھے؟ 9300 مسترد ووٹ تھا۔ اب جو پی ٹی آئی کے 12,000 ووٹ نکال کے 23,842 ووٹ مسترد ہوئے۔ ایک کانسٹیچوئنسی میں 23,000 ووٹ مسترد ہو جائے، بجائے اس کے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اوپر تو ری پولنگ ہونی چاہیے تھی۔ اتنے مسترد ووٹ، 23,000 مسترد ووٹ، اور اس کے اوپر یعنی 6.5 ماہ میں مسترد ووٹوں کی تعداد میں 14,545 کا اضافہ ہوا، اور 11,442 ووٹ صرف احسان اللہ ورق کے مسترد ہوئے۔ جو ووٹ 376 پولنگ اسٹیشن ایجنٹوں کی نظر میں ٹھیک تھے اور 6.5 ماہ بعد مسترد ہو گئے۔ دوبارہ گنتی والے تمام حلقوں میں ایک ہی پیٹرن واضح ہے، مسترد ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مسترد ووٹ کاٹے تحریک انصاف کے جو امیدوار کے ووٹوں سے جاتے ہیں۔ N79 گجرانوالہ میں بھی وہی پیٹرن نظر آیا، N81 میں بھی وہی پیٹرن نظر آیا، N154 میں بھی وہی پیٹرن نظر آیا۔ مسترد جو ووٹ ہیں وہ 9300 سے بڑھ کے 23,000 ہو گئے۔ تحریک انصاف کے احسان اللہ ورق کے 1,04,000 سے کم ہو کر 92,000 ہو گئے، اور پھر یہ سیٹ بھی مسلم لیگ نون کو دے دی گئی۔ اب یہ اتنا بھی ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 26 اگست کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو واضح طور پر اختیارات دے دی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات دینے کے بعد آرٹیکل 218(3) کے تحت اور سیکشن 95 الیکشن ایکٹ کے تحت ہمارے پاس اختیار ہے، دوبارہ گنتی کا ہم آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو اب اب پاکستان تحریک انصاف جہاں جہاں سے آ رہی ہے وہاں دوبارہ گنتی کی درخواستیں دی ہیں۔ عالیہ حمزہ ہو گئی، شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہو گئی، دوسری طرف تیمور ملک ہو گیا، ہر جگہ کراچی میں اسی دن ریٹرننگ افسران کو درخواستیں دی گئی ہیں۔ تو جہاں جہاں ریٹرننگ افسران کو درخواستیں، جو درجنوں درخواستیں بنتی ہیں، جہاں جہاں دی گئی ہیں، وہ چونکہ ابھی الیکشن ٹرائبونل کام نہیں کر رہے، دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے 26 اگست کے فیصلے کو اور 12 اگست کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا ہے کہ ہم بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم چیزیں مزید کلیئر ہو کے آ جائیں گی کہ دیکھیں وہاں کیا کس طریقے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور یہاں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔